ہر طرح کا تعاون پیش کرے، یہ جذبہ رب کریم ہم لوگوں کو عطا کرے۔ محترم سامعین کرام، بہت ساری باتیں ہو چکی ہے۔ ابھی جو میں نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کیا، اس کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہر گارجین کی یہ کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے کیا کچھ کر کے جائیں جس کے ذریعے ہمارا آنے والا نسل خوش و خرم، شادہ و فرحہ رہے، اس کی زندگی میں کسی طریقے کی دشواری اور کسی طریقے کی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے ہر گارجین کوشاں رہتا ہے۔ میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ اگر ہم نے اپنے نسلوں کو، آنے والی پیڑھی کو پیسہ مہیا کرا دیا، زمین جائیداد مہیا کرا دیا، اور اس کو ہم نے علم کی دولت سے سرفراز نہیں کیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ بچہ جو علم سے آشنا نہیں ہے، جہالت پر اس کی زندگی ہے، وہ لاعلمی کی بنیاد پر آپ کا دیا ہوا سرمایہ، جس کو آپ نے محنت سے، اپنی کوشش سے اپنے بچوں کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس کو دے کے اس دنیا کو آپ خیر بات کہے ہیں، وہ بچہ نااہلی کی بنیاد پر، چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ سرمایہ کو یوں ہی آنن فانن برباد کر دے گا۔ لیکن آپ نے اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بہت کچھ تو نہ دیا، لیکن اس کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بچہ بھلے ہی دنیاوی اعتبار سے مالا مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، لیکن علم ہے اس کے پاس۔ آپ نے اس کو علم کی دولت سے سرفراز کیا، علم کی بیج اس کے دل و دماغ میں ڈال دیا، تو وہ بچہ یقیناً اپنی زندگی کو بھی سنوار لے گا اس علم کی بنیاد پر، اور آپ کے لیے وہ بچہ صدقہ جاریہ بنے گا، جس پر ہم گارجین کو مکمل طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ ہم کو اس کام کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑ رہا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے گاؤں چھوڑ کر کے ضلع کے اندر، اور ہمارے جیسے تعلیم حاصل کرنے والے ہمارے دور کے دور دراز مقام کا سفر کیا، اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ آپ گارجین حضرات جو ابھی موجود ہیں، آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑ رہا ہے۔ رب کریم اپنی خاص رحمت سے گاؤں کے یہ عبدالخبیر دلکش، جو کہیں کسی ادارے سے فارغ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کی محنت اور لگن اس موڑ پر لا کر دیا کہ جو بھی تعلیم حاصل مکمل کر لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، سلفی اور اسلامی ہو جاتے ہیں، وہ اپنے جیون یاپن کے لیے گاؤں چھوڑ کر کے دور چلے جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جا کر کے آباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رگے پورا جو یہ اتنی بڑی آبادی، مسلم آبادی ہونے کے باوجود بھی یہاں جہالت چسپاں ہو جاتا ہے۔ رب کریم کا یہ خاص کرم ہوا ہم رگے پورا واسیوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدالخبیر دلکش کو کم پڑھایا لکھایا، کہیں کا مکمل ڈگری نہیں دلایا، یہ بھی بچہ بھاگ جائے گا، دوسرے شہر میں چلا جائے گا۔ اللہ کا خاص کرم ہوا اور اس کے دل کے اندر ایسا جذبہ پیدا کیا کہ تم کیا دیکھتے ہو، اپنے گاؤں کے یہ حالات پر غور کرو اور تم ایک ادارہ کی تشکیل کرو۔ رب کریم نے اس کو اس توفیق سے نوازا، اور پھر اس نے
کافی عرصہ پہلے مدرسۃ الامین السلفیہ کا قیام کیا، اور جس جافشانی سے وہ اس مدرسے میں بچوں کی تعلیم تربیت دے رہے ہیں، اس کا آج ہم لوگ نظارہ کر رہے ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اور عربی شاعر کا جو شعر میں نے پڑھا تھا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، کہ اے رب ہم اس بات پر شادہ و فرحاں ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ تو نے ہمیں علم جیسی عظیم دولت سے نوازا، اور عوام الناس کو، یعنی جو حال جاہلوں ہیں لیکن عوام الناس کہہ دیتے ہیں کہ عوام الناس کو، عام لوگوں کو تو نے مال و اسباب سے نوازا۔ ہمیں اس بات پر کوئی طرح کی ناراضگی نہیں ہے۔ رب کریم سے ہم دعا گو ہے کہ الہ العالمین اس مدرسۃ الامین السلفیہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم گارجین حضرات کو اس ادارے کے لیے جو بھی کوشش ہو وہ کوشش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔